बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। आज मेरे पास एक नया सवाल है और उसका जवाब भी। सवाल ये है कि क्या ताल्लुकात की लेंथ और डेप्थ दोनों इस बात का इजहार हो सकते हैं कि इंसान बेवफाई ना करे? अजीब सा सवाल है, पर बीते बहुत सारे माह साल में मैंने कोई 280 ऐसे जोड़ों के इंटरव्यूज़ किए जो 25 से 45 साल के उम्र के थे और इनको मैंने केस स्टडी के तौर पे लिया। तो मैंने नोटिस किया कि मर्दों में ख़ास तौर पे अगर ताल्लुकात की लंबाई और गहराई जितनी मर्ज़ी हो, अगर बेवफाई करने पे ये लोग आ जाएं तो जितना मर्ज़ी लंबा ताल्लुक़ हो, जितना मर्ज़ी गहरा ताल्लुक़ हो, तो बेवफाई उनसे हो जाती है। उस बेवफाई की 3 या 4 वजूहात हैं जो मेजर मुझे जो मैंने नोट की, जो मैंने ऑब्ज़र्व की। उसकी पहली वजह, वो कभी काबिल एतबार नहीं होते और हमेशा चीट करते हैं, चाहे उनकी उम्र शादी की 20 साल, 30 साल, 40 साल भी हो जाए, कि जिन्हें शादी से पहले की ज़िंदगी में बहुत सारे जिनके ताल्लुकात रहे हों। अच्छा, ये ताल्लुकात से मुराद वो ताल्लुकात नहीं है कि आप किसी के जान पहचान हो, जिनके सेक्सुअल ताल्लुकात हों, जिन्होंने गैर कानूनी ताल्लुकात हों, गैर अखलाकी ताल्लुकात हों, अपनी लिमिट से क्रॉस किया हो। जब आप ज़िंदगी की किसी मोड़ पे ऐसी गलती करते हैं और एक से ज़्यादा लोगों से आपके ताल्लुकात हो जाते हैं, तो फिर ये आदत बन जाती है। और बाज़ बरतानवी रिसर्चर्स मैंने पढ़ी जिनको वो कहते हैं कि ये आदत से ज़्यादा अगली मंजिल पे चली जाती है, ये एक स्किल बन जाती है और ऐसे लोग इसको अपनी स्किल यानी महारत मानने लग जाते हैं कि वो बाकायदा नई जगहों पे नई लड़कियों को, नए रिश्तों को शिकार करते हैं और उस लम्हे ये भूल जाते हैं कि उनके घर पे उनसे जुड़ी हुई, उनसे बंधी हुई एक वफा की देवी भी है जो उनका इंतज़ार करती है। उसके एहसास से बिल्कुल बेनियाज होके वो नए शिकार की तरफ मुतवज्जो होते हैं और उसको अपनी अचीवमेंट गर्दानते। दे फील कि उन्हें एक नया शिकार किया, इट वाज देयर स्किल। इसका वो फ़ख्र से अपने दोस्तों में बैठ के इजहार भी करते हैं। ऐसे एक आध साहब से हमारी मुलाकात भी हुई, मुझे तब भी वो बहुत बुरे लगे थे और वो रोज़नामा जंग के दफ्तर में बैठ के बड़े फ़ख्र से अपनी गिनती बताया करते थे। ये बेशर्मी का इजहार जिसके कान में पड़ता है, अगर वो वैसा ना भी हो, कुछ दिनों के बाद आपके अंदर भी एक एहसास महरूमी और अजीब सा एक शर्मिंदगी होने लगती है कि वो इतना गुनाहगार है तो मैं क्यों नहीं। अगर उसने इतनी कोशिशें की और कामयाब हुई तो मुझ में क्या कमी है। सो बुरे लोगों से बचने और ऐसे लोगों से अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। ख़वातीन को बहुत जल्दी पता चल जाता है कि मर्दों में उसके मियाँ के कौन से दोस्त ऐसे हैं जो नाकाबिले भरोसा हैं या जो उनको डिट्रैक कर सकते। इसीलिए आमतौर पर घर में लड़ाई भी होती है। मर्द चूँकि ख़ुद उससे झिझक होती है और ऐसे लोग उसको झिझक उतार देते हैं कि मैंने ये किया, और इस वजह से बहुत से सुलझे हुए, बहुत ही उम्दा लोग जो अपने घर को और अपने बच्चों को बड़ी बेहतरी के साथ चला रहे होते हैं, ऐसे लोगों की वजह से और ऐसे जुमलों की वजह से मैंने उनको डिट्रैक होते भी देखा, बिगड़ते भी देखा और बर्बाद होते भी देखा। दूसरा जो बहुत बड़ी वजह है बेवफाई की, कि लंबे रिश्ते के बावजूद, गहरे रिश्ते के बावजूद जो मर्द फिर भी बेवफाई पे आमादा हो जाते हैं, ये आमतौर पे वो होते हैं जो कानों के कच्चे होते हैं। ये वो होते हैं जो पल्सिव डिसीजन करते हैं। इम्पल्सिव डिसीजन होता है, बात सुनी और ठक से फैसला कर लिया। ये नब्ज़ के साथ दौड़ते हैं और सुनी सुनाई बात पे फ़ौरन इनके अंदर एक झक्कड़ सा चलता है और बदला लेने की इनके अंदर एक जो दाइया है वो पैदा होता है और उसमें बहुत उल्टा सीधा काम कर गुज़रते हैं। रिसर्च किए बिना, तहकीक किए बिना, बात की पूरी नौयत को जाने बिना कुछ भी ऐसा गलत और जुनूनी काम, और ख़ास तौर पे जहाँ वटे सटे होते हैं वहाँ लोग इस तरह की बहुत हमाकतें करते हैं। ख़ानदान में किसी ने कुछ चुगली खाई तो भी लोग करते हैं। इसी तौर पे यानी अपने दूसरे लाइफ पार्टनर की फैमिली में से किसी ने कुछ कह दिया या उसने बेचारी ने कुछ कह दिया ऐसा जो आप सुनने पे आमादा नहीं थे, और उसमें से कोई रीज़न नहीं निकलती, कोई रोज़न भी नहीं बनता कि आप जाके इस काम पे चले जाओ, पर ये बेवफाई पे आमादा हो जाते हैं, करते हैं।
تیسری وجہ جو بے وفائی پہ آمادہ لوگوں کی میں نے نوٹس کی، یہ ان کا کمپیٹیبل نہ ہونا۔ جب کمپیٹیبلٹی نہیں ہوتی تو بھی عام طور پہ یہ حرکت ضرور سرزد ہو جاتی ہے۔ ایک بہت پڑھا لکھا ہے، ایک بالکل ایل مینرڈ ہے، کم پڑھی لکھی ہے تو بھی ہو جائے گا، ایک بہت خوبصورت ہے، دوسری کم صورت ہے تو بھی یہ ہو جائے گا، اور دونوں کے خاندان میں ناچاکی ہے، اور دونوں کے خاندان ایک ایسٹ پہ ہے، ایک ویسٹ پہ ہے، ایک نارتھ پہ ہے، ایک ساؤتھ پہ ہے، تو بھی کمپیٹیبلٹی نہیں بن پاتی۔ جہاں آپ بیٹھ کے پلیزنٹ مومنٹس کو نہ ڈیزائن کر سکتے ہیں، نہ انجوائے کر سکتے ہیں، تو ظاہر ہے یہ والا معاملہ۔ اچھا، کمپیٹیبلٹی رسک کی بھی ہو سکتی ہے، صلاحیت کی بھی ہو سکتی ہے، اور بندے کے اندر یہ گمان کہ میں بہت ہی ہینڈسم ہوں، خوبصورت ہوں، یہ کمتر ہے، تو بھی مسئلہ ہو جائے گا۔ آپ کا اختیار اور اقتدار زیادہ ہے، اور آپ ایسے لوگوں میں بیٹھنے اٹھنے لگ گئے کہ جہاں اس بات کا زوم آپ کے اندر پیدا ہو جائے اور آپ کو لگے کہ اپنی بیوی کو میں وہاں نہیں لے جا سکتا، تو 20 سال کے بعد بھی وہ بے وفائی پہ آمادہ ہو سکتا ہے۔ پانچویں وجہ جو بہت بڑی وجہ ہے کہ جو لوگ اللہ سے محبت نہیں کرتے اور اللہ سے خوف نہیں کھاتے، عام طور پہ اپنے آپ کو جواب دہ نہیں سمجھتے۔ انہیں نہیں لگتا کہ ایک وقت آئے گا جب اپنی غلطیوں پہ، کوتاہیوں پہ انہیں ندامت اٹھانی پڑے گی، تو وہ بھی سوچتے ہیں کہ جو آج کا دن ہے بس یہی زندگی ہے، اور اس میں جو جو مزہ ملتا ہے اس کو اٹھا لیا جائے۔ جن لوگوں کو اپنے رب سے محبت ہوتی ہے، اس پہ یقین ہوتا ہے، وہ ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ یہاں اگر وہ اپنے آپ کو عزت اور اکرام کا مستحق سمجھیں تو کبھی بے وفائی نہ کریں، کبھی ان اللیگل اور ان ایتھیکل ریلیشن میں نہیں جاتے کہ جو ان کی بے عزتی کا باعث بن سکتے ہیں، یا جو ان کے لیے اللہ کے ہاں جا کے رسوائی کا اور شرمساری کا باعث بن سکتے ہیں۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں جو ان جذبے سے عاری ہوتے ہیں، تو پھر وہ جہاں منہ مارنا چاہیں، ان کے لیے نہ کوئی عمر کی قید ہوتی ہے، نہ ان کے لیے کسی مذہب کی قید ہوتی ہے، نہ کوئی برادری کی، نہ کوئی رنگ کی۔ یہ لوگ جو طوائفوں کے ہاں جاتے ہیں، وہ لوگ جو کال گرلز کے پاس جاتے ہیں، وہ لوگ جو برائی کا کوئی اڈا، کوئی جگہ جانے نہیں دیتے اور دن رات اسی میں غرق رہتے ہیں، انہیں جو پیسہ ملا ہوتا ہے، جو رزق ملا ہوتا ہے۔ آپ سوچئے کہ ایک حدیث کے الفاظ ہیں، بہت ہی شاندار حدیث ہے، کہ لوگ 4 طرح کے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ رزق دیتا ہے اور ساتھ علم بہت دیتا ہے، اور یہ رزق کو اور علم کو بہت عمدہ کاموں پہ خرچ کرتے ہیں، تو ظاہر ان کے لیے جنت ہے۔ فرمایا دوسری طرح کے وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے علم دیا، رزق نہیں دیا، پر دے ہیو اے ڈیزائر اینڈ ڈریم کہ اگر ان کو رزق ملے تو وہ انہی جگہوں پہ خرچ کریں جیسے پہلے والے خرچ کرتے ہیں، تو یہ بھی جنتی ہیں۔ فرمایا تیسرے وہ لوگ ہیں جن کو رزق بہت ملتا ہے لیکن وہ غلط جگہ پہ گناہ کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں، تو ظاہر گناہ گار ہیں، ان کے لیے سزا ہے۔ پر چوتھے وہ بدبخت ہیں جن کو نہ رزق ملا، نہ صلاحیت ملی، نہ ہنر ملا، اور وہ سوچتے یہ ہیں کہ اگر ہم کو رزق ملے تو ہم سارے وہ غلط کام اور وہ گھٹیا کام کریں گے جو تیسرے گریڈ کے لوگ کرتے ہیں، تو ظاہر ہے یہ بھی گناہ میں بھی کیا نہیں ہے، پر اسی گناہ میں اسی سزا کے یہ موجب ہوں گے، مستحق ہوں گے کہ جو تیسرے والوں کو ملے گی۔ عبرت کے لیے تو یہ 4 لائنوں کی حدیث بھی بہت کافی ہے۔ اچھا، 5ویں وجہ جو میں نے نوٹس کی بے وفائی کی، وہ لوگ ہیں جن کی زندگی میں اپنے گھروں میں لو سیٹسفیکشن کا جو گراف ہے وہ ہوتا ہے، یعنی دے آر ناٹ سیٹسفائیڈ ود دا ریلیشن شپ، جو اس کو اگر دوسرے الفاظ میں کہیں کہ لو ریلیشن شپ سیٹسفیکشن، اس کی وجہ وہ خود بھی ہو سکتے ہیں، ان کی وجہ ان کی والدہ، ان کے بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں، اس کی وجہ وہ خاتون بھی ہو سکتی ہے جو انہیں اپنے قریب آنے کا موقع نہ دیتی ہو، جو ایک فیملی ٹائم نہ گزارتی ہو، جو چڑی رہتی ہو، جو آنے پہ خوشی کا اظہار نہ کرتی ہو، جس کے وجود سے اس کو مہک نہ آتی ہو، جس کے ساتھ بیٹھ کے ایک پلیزنٹ فیلنگ نہ آتی ہو، تو وہ وجہ بنے گی لو ریلیشن شپ سیٹسفیکشن کی، اور اس پہ بعد میں آپ بلیم نہیں کر پائیں گے چونکہ وجہ تو آپ خود ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ جہاں مرضی منہ مارو، میں تو ایسے ہی رہنا، تو خواتین حضرات یہ جرم بھی نہیں کرنا چاہیے، یہ جملہ بھی کبھی منہ سے ادا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ 5 وجوہات ایسی ہیں جو قابل غور ہیں، ان پہ نہ صرف خود سے بات کرنی چاہیے، کبھی کبھی دوستوں میں بیٹھ کے بھی بات کرنی چاہیے۔ ممکن آپ کے پاس کوئی چھٹی بات بھی ہو، کوئی 7ویں بات بھی ہو، لیکن مجھے لگتا ہے کہ بہت ساری ایسے ریلیشن شپ جو لمبے ہونے کے باوجود، گہرے ہونے کے باوجود، اینڈ آف دا ڈے دی فیل کہ ان کا پارٹنر اور اسپاؤس ہی واز بے وفا اور اس نے چیٹ کیا، تو بہت دکھ ہوتا ہے،
اور یہ دکھ آپ ہی کو نہیں ہوتا، آپ کی اولاد کو بھی ہوتا ہے، جو آپ سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، جو اس رشتے سے جڑے ہوتے ہیں، جن نے اس شادی میں شرکت کی ہوتی ہے، جن نے آپ کے بارے میں اچھا سوچا ہوتا ہے، سبھی کو تکلیف ہوتی ہے، اور ایسے ظالموں کو تھوڑا سوچنا چاہیے کہ وہ تکلیف نہ پہنچایا کریں۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔